حال ہی میں ہونے والے 5ویں چین، افغانستان اور پاکستان وزراء خارجہ مذاکرات کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تینوں ممالک نے گوادر بندرگاہ کے ذریعے ٹرانزٹ ٹریڈ کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے ذریعے ہر پاکستانی اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے پاکستان کو بھی ایک معاشی خوشحال دیکھ سکتا ہے، لیکن عام پاکستانی اس معاہدے سے بے خبر ہے اور اس کے فوائد سے بھی بے خبر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی مختصر تفصیل بتائیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے یہ معاہدہ پاکستان کی معاشی حالت کو بدل سکتا ہے۔ یہ بات نہایت خوشائند ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری آ رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا گزشتہ دنوں چین کا دورہ نہایت کامیاب رہا۔ اس دورے سے پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سپ پیک کا منصوبہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی اور آرمی چیف کے حالیہ دورے کے ثمرات ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب نئے پاکستان کی میزبانی میں پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سہ-فریقی مذاکرات میں نئی پیش رفت بھی بہت باکمال ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، نئے ہونے والے مشترکہ اعلامیے کے مطابق تینوں فریقوں نے بنیادی ڈھانچے میں ہارڈ کنیکٹیویٹی اور اصولوں اور معیارات میں سافٹ کنیکٹیویٹی کو آگے بڑھانے پر زور دیا۔ تینوں ممالک کے درمیان لوگوں کی نقل و حرکت اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے سہولت کاری کے اقدامات کو مزید بڑھانے سمیت گوادر بندرگاہ کے ذریعے ٹرانزٹ ٹریڈ کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے گوادر پورٹ کو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت آپریشنل کرنے کے فیصلے پر کئی اقتصادی ماہرین امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سے نہ صرف کمزور ملکی معیشت جو موجودہ عالمی کرونا بحران کے سبب شدید معاشی گرداب کی لپیٹ میں ہے، اس پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ اس سے گوادر اور متعلقہ شاہراہوں پر کاروبار اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے سے صوبہ بلوچستان کی مقامی آبادی کی پسماندگی دور ہونے میں بھی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ سی پیک میں افغانستان کی شمولیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ افغانستان میں امن کا قیام نہ صرف افغان عوام بلکہ پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اس بات میں معاشی ماہرین کے نزدیک کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جس کے مکمل ہونے سے نہ صرف چین اور پاکستان کے معاشی معاملات میں زبردست مثبت تبدیلیاں وقوع پذیر ہوں گی، بلکہ افغانستان اور وسطی ایشیا کے ممالک بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ اگر اس منصوبے پر پیش رفت کامیاب ہو گئی اور افغانستان چین پاکستان اقتصادی راہداری کا حصہ بن گیا تو ایسی صورت میں در حقیقت افغانستان کی تعمیر نو بذریعہ سی پیک ہوگی اور افغانستان کو دوبارہ سے پھلنے پھولنے کا موقع میسر آ جائے گا۔ سی پیک میں شمولیت سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کو جدید شکل مل جائے گی۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ کب بنا، تو سنیں ناظرین، ماضی میں سن 2010 میں امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کے پاکستان کے دورے کے دوران پاکستان اور افغانستان نے ایک راہداری کے اہم تجارتی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے مطابق افغانستان کے ٹرک پاکستان کے رستے ہندوستان تک اپنا مال لے کے جا سکیں گے۔ اس معاہدے کے روح سے چاروں طرف زمین سے گھرے ہوئے افغانستان کو دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے پاکستان کی بندرگاہ تک رسائی مل چکی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اس معاہدے کی ایک شق کے مطابق افغانستان واگھا بارڈر کے ذریعے بھارت کو تو اپنا سامان بھیج سکتا ہے، لیکن بھارت کو اسی راستے سے سامان واپس افغانستان بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ معاہدے کے مطابق صرف افغانستان کا مال پاکستان سے ہوتا ہوا ہندوستان جائے گا، لیکن ہندوستان واگھا کے ذریعے کوئی بھی شے افغانستان کو برآمد نہیں کر سکے گا۔ اس کے بدلے میں افغانستان پاکستان کو وسطی ایشیا کی منڈیوں تک رسائی کے لیے زمینی راستہ استعمال کرنے دے گا۔ اس معاہدے میں بہت دفعہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اب بھی توسیع ہوئی ہے اور مزید تبدیلیوں کی امید بھی ہے۔ یاد رہے کہ ان معاہدوں کے تحت افغانستان پاکستان کے ساتھ زیادہ تر تجارت تو ترخم اور چمن کے راستوں سے کرتا ہے، لیکن ان کراسنگ پوائنٹس کے علاوہ جنوبی وزیرستان میں وانا انگوراڈا، کرم میں خرلاچی اور شمالی وزیرستان میں غلام خان کے کراسنگ پوائنٹس بھی افغانستان دو طرفہ تجارتی روٹس کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، افغانستان اپنے محل وقوع کے اعتبار سے چاروں اطراف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے قوانین اور جنیوا کنونشن سن 1958 کے تحت ایسے ممالک جن کے ساتھ بندرگاہ نہیں ہے کہ پڑوسی ممالک پر لازم ہے کہ وہ انہیں تجارت کے لیے اپنے زمینی راستے سے سمندر تک پہنچنے کے لیے سہولت مہیا کریں۔ اس حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے مابین 2 مارچ سن 1965 کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط ہوئے تھے۔ یہ معاہدہ 15 شقوں اور ایک پروٹوکول پر مشتمل تھا۔ ماہرین کے مطابق سن 1992 میں پاکستان نے اس معاہدے پر ترمیم کرتے ہوئے اسمگل شدہ اشیاء کو واپس بھجوانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس سے دونوں ممالک میں اختلافات نے جنم لیا۔ اکتوبر 2010 میں افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کا نیا معاہدہ عمل میں لایا گیا۔ یہ معاہدہ 58 آرٹیکلز اور 3 پروٹوکولز پر مشتمل ایک دستاویز تھی۔ اس نئے معاہدے میں NLC کی جگہ بانڈڈ کیریئر کو سامان تجارت کی اجازت دے دی گئی۔ یہ بانڈڈ کیریئر نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے وہ ٹرانسپورٹرز ہیں جو اس سامان تجارت کی پاکستان کی بندرگاہوں سے افغانستان تک ترسیل کے ذمہ دار ہیں۔
ये ट्रांसपोर्ट FBR के पास रजिस्टर्ड होते हैं और इनके करोड़ों रुपए FBR के पास जमा रहते हैं ताकि माल के गुम होने पर इनसे माल की कस्टम और इख्तलाफात सामने आते रहे। पाकिस्तान ने अफगान ट्रकों के पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी आयद की तो 2017 में अफगान सदर अशरफ गनी ने भी पाकिस्तानी ट्रकों के अफगानिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिस पर दोनों ममालिक के ताजरों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। पाकिस्तान ने अप्रैल 2020 में पाक अफगान मुश्तरका तिजारती चैम्बर और दीगर शराकतदारों की दरख्वास्त पर गवादर बंदरगाह के जरिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत बिल कार्गो की इजाज़त दे दी थी, लेकिन अब एक दफ़ा फिर इस मुआहदे में तोसी हो चुकी है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत अरूज पकड़ रही है। हत्ता कि पिछले साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मुनक्किदा मुज़ाकरात में दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने, ताजरों को ट्रांजिट ट्रेड में दरपेश मुश्किलात ख़त्म करने, वीज़ों के जुरा में सहूलत और सरहद पर ट्रकों की जल्द क्लियरेंस को यकीनी बनाने पर इत्तफाक हुआ था। और इस दौरान सबसे अहम मुआहिदा जो हुआ वो दोनों तरफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुसाफिरों के लिए बस सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक था। पेशावर तक जालंधर और कोयटा तक कंधार के दरमियान पुरताइश बस सर्विस शुरू की गई और अब एक दफ़ा फिर इस मुआहदे पर काम शुरू है। नाज़रीन, सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2021-22 में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हुज्म $1 अरब 55 करोड़ रहा। अफगानिस्तान ने 83.4 करोड़ जबकि पाकिस्तान ने तकरीबन $75 करोड़ की बरामदात की। इस तरह तवाज़ुन तिजारत अफगानिस्तान के हक में रहा जो $8.4 करोड़ बनता है। इसी तरह रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबत को मज़ीद मुस्तकिम करने के लिए जहाँ क्रॉसिंग पॉइंट्स में इजाफे और इन पॉइंट्स पर बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलियात देने की ज़रूरत है, वहाँ इस ज़िमन में पेशावर तक जलालाबाद रेलवे ट्रैक की बहाली और तामीर भी एक इनकलाबी कदम साबित हो सकता है। दोनों मुल्कों के ताजिर आपस में तिजारत करके यूं लाखों कमा सकते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखें कि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़े पैमाने पर मादनी ज़खायर मौजूद हैं। इस मादनी दौलत को अफगानिस्तान की आवाम की ज़िंदगी को बेहतर करने की गर्ज से बुरुएकार लाना वक्त की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कॉपर के ज़खायर, कोल, लिथियम और नायाब मिनरल्स का एक ख़जाना वहाँ मौजूद है जो कि अफगान आवाम को गुर्बत की निजात से निजात दिला सकता है और ये तमाम ज़खायर CPEC में शामिल होने के बाद अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने में बहुत आसानी हो सकती है। ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जदीद शक्ल है। नाज़रीन, आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जदीद शक्ल यानी CPEC के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में